ہر بندہ دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے، خود کو نہیں۔ یہی بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے سوال کیا نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے، خود نہیں۔ کوئی استاد ہے تو وہ بھی خود نہیں، بلکہ ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا رواج پکڑا ہوا ہے کہ مربی یا خطیب جو کچھ کہتا ہے مان لو، جو کرتا ہے چھوڑ دو۔ یعنی وہ خود بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ پورا عمل کروں، یہیں سے سارے بگاڑ شروع ہوتے ہیں۔ تو اگر ہر بندہ اپنے آپ پہ محنت کرے، اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دے، مثلا ہمارے سامنے تاریخ میں اگر دیکھیں تو بہترین زندگیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ہے ہی، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے تربیت یافتہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کس طرح تربیت کرتے تھے اور کس طرح عمل کرتے تھے۔ مثلا انہوں نے کوئی ایک آیت مبارکہ سن لی، ابھی ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انہوں نے فوری طور پر عمل کیا۔ یہ شراب کی بات دیکھ لیں کہ جب آپ نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے، آج کے بعد نہیں پی جائے گی، پہلے اس کے اور درجے تھے، قریب نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، جب واضح طور پہ فرما دیا تو پھر جو شراب پینے والے تھے وہ مومن مسلمان، لیکن چونکہ گنجائش تھی وہ پی لیتے تھے۔ جب واضح طور پہ ارشاد ہو گیا پھر انہوں نے وہیں پہ ترک کر دی، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس جام ہے نا تو ایک گھونٹ اس نے لے لیا، دوسرا وہ لینا چاہتا ہے، اب وہ سمع اطاعت کا یہ جذبہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ دوسرا گھونٹ نہیں لوں گا، اگر میں نے لے لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے گی اور عدم اطاعت ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی کوشش و کاوش یہ ہے جو انسان اختیار کرے، پھر اس کا عمل بھی سامنے۔ تو جب جذبہ اتنا بڑا، عمل اتنا بڑا، تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قول، جن کے فعل، جن کے عمل، جن کے ارادے، جن کی کوشش کاوش، میں سب پہ راضی ہوں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلا، بالکل صحیح۔ جو انہوں نے تعلیم پائی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، جو انہوں نے سنا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا۔ آج ہم سارے جہان کی کتابیں پڑھ جاتی ہیں اور ان کتابوں میں افضل ترین جو مجموعہ ہے حدیث کا وہ بھی پڑھ جاتے ہیں، اور اس میں بھی جو افضل ترین کتاب ہے قرآن مجید وہ بھی ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم اس کے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، لیکن عملاً ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے اور جواب بھی اس کا یہی ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی خود تربیت کرے۔ اور ویسے بھی یہ جو ہے نا عمل، یہ بہت بڑی دعوت ہے، خطاب نہیں، عمل بہت بڑی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، 40 سال آپ نے لوگوں میں گزارے، اور 40 سال گزارنے کے بعد فرمایا کہ لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان عمر گزار دی، بالکل صحیح۔ یعنی میری 40 سال بڑی عمر ہے جو میں نے گزار دی، اب بتاؤ تم نے مجھے کیسا دیکھا ہے؟ تو ساری قوم بیک آواز کہتی ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بددیانتی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک سب سے پہلا جو طریقہ تھا دعوت کے لیے، آپ نے اپنا عمل پیش کیا۔ وہ کلمہ تو بعد کی بات ہے، وہ بعد میں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، وہ بعد میں ہے، پہلے آپ نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے تمہارے سامنے یہ زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے متعلق تم بتاؤ کہ کیا سوچتے ہو۔ تو عمل جو ہے نا انسان کا، وہی ایک بہت بڑی دعوت ہوتی ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے، تو سارے معاملات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔